ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح، رب زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دورہ قرآن 19ویں نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم 19واں پارہ پڑھیں گے۔ گزشتہ کل کے نشست میں ہم نے 18ویں پارے کا مطالعہ کیا تھا، جس کے اندر ہم نے 3 صورتوں کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کی نشست اور آج کا جو پارہ ہے وہ بھی 3 مختلف صورتوں پر مشتمل ہے۔ ایک سورۃ الفرقان ہے جو کل ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، تو سورۃ الفرقان کا بقیہ حصہ وہ آج کے سیشن میں ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ اور دوسری سورۃ الشعراء مکمل کی مکمل صورت پارہ نمبر 19 کے اندر موجود ہے، اور سورۃ النمل کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ اس بارے میں موجود ہے۔ ان تینوں صورتوں کے مختلف مضامین کو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اس پارے کا جو آغاز ہوتا ہے وہی ہے جو سورۃ القصص پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سورۃ الفرقان کے اندر قرآن کریم کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اور یہ بات بتائی گئی کہ حق اور باطل میں تمیز کیسے کریں گے، حق اور باطل میں فرق کیسے کریں گے، سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے کریں گے۔ تو وہ اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو مکہ کے مشرکین تھے ان کے بنیادی 3 اعتراضات تھے، ان 3 اعتراضات کا دراصل جواب ہے۔ پہلا اعتراض تو یہ تھا نا کہ یہ جو ہمارے سامنے جو نبی گھوم رہا ہے تو ہمارے طرح گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، یہ تو بالکل ہماری طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نبی کے ساتھ تو فرشتوں کو ہونا چاہیے، ہاں؟ تو اس طرح کے یہ مختلف سوالات ان کے تھے، اور ان سوالات کے جوابات، ایک سوال کا جواب تو آگے ہم دے چکے ہیں، اور سورۃ الفرقان کے جو پہلے حصے میں ہم اس کو ہینڈل کر چکے تھے۔ ابھی اس بارے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کے سوال اور جواب سے، سوال سے ہو رہا ہے کہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب علی اگر یہ نبی ہیں تو اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو ان کا اعتراض تھا نا، سب سے بڑا اعتراض وہ یہ تھا کہ یہ یعنی کیا نام ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ہاں، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو وہ ان کا بڑا اعتراض تھا۔ اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ جناب علی اگر یہ نبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہے، تو پھر اس کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے، اس کا گھر تو پورا سونے کا ہونا چاہیے، تو یہ اتنا غریب فقیر مسکین کیوں ہے؟ ہاں؟ تو یہ 3 مختلف قسم کے سوالات تھے، اور اللہ رب العالمین ان کے جواب دے رہے ہیں اور ہینڈل کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو یہیں پہ آغاز ہوتا ہے اس پارے کا، پارہ نمبر 19 کا آغاز۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور انہوں نے بڑی سرکشی اور بغاوت کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہیں رکھتے یا امید نہیں رکھتے، تو وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو خود کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ دراصل قیامت کو نہیں مانتے، دوبارہ زندہ ہونے یعنی حشر نشر پر یقین نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو فرشتے آ کر ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ اس نبی کو مانو، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ یا اللہ خود ہمیں کیوں نہیں دکھائی دے رہا، خود سامنے آ کے کیوں نہیں بتا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دلوں میں بہت بڑا تکبر اور غرور رکھا ہے، اور وہ سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، یعنی یہ سچ جاننا نہیں چاہتے بلکہ ضد اور غرور میں ایسا سوال کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے معجزات بھی دیکھے ہیں، حق کی نشانیاں بھی ان کے سامنے آئی ہیں، پھر بھی وہ مزید مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ دن جب یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ، کوئی بچاؤ قائم کر دے، کوئی رکاوٹ قائم کر دے۔ تو فرشتوں کو دیکھنے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ فرشتے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کو بڑا شوق ہے کہ فرشتے آ جائے، تو پھر فرشتے 2 حالتوں میں آئیں گے، ایک یہ ہے کہ موت کے وقت آئیں گے، جب روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے آ جائیں گے، ملاقات آپ سے کر لیں گے، اور دوسرا جو ہے قیامت کے دن، تو جب عذاب دینے والے فرشتے سامنے ہوں گے تو وہ صاحب کہیں گے کہ آج کے دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یعنی اس کے 2 معنی ہیں کہ کفار کی طرف سے جب کفار
فرشتوں کو دیکھیں گے تو خوفزدہ ہو کر کہیں گے کہ اللہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ ڈال دے، ہمیں ان سے بچا۔ تو فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہونا صرف مومنوں کے لیے جائز ہے، کافروں اور جنت کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ تو یہ قیامت کے دن پھر فرشتے دیکھیں گے، لیکن یہ پھر حسد کریں گے، اور ابھی اس دنیا میں ان کو بڑی لگی ہے کہ فرشتے کیوں نہیں آتے۔ تو یاد رکھے، قیامت کا دن کفار کے لیے حسرت کا دن ہوگا، ندامت کا دن ہوگا، غم اور پچھتاوے کا دن ہوگا، کیونکہ دنیا میں جو وہ مطالبہ کر رہے تھے، جب حقیقت سامنے آئے گی تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے قیامت کے دن یہ ایک حسرت بھی کریں گے، اور یہ اپنی تکبر اور غرور کی وجہ سے ذلیل ہو کے رہیں گے، لیکن قیامت کے دن یہ ایک حسرت بھی کریں گے۔ یہ حسرت کیا کریں گے کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، یعنی جس دن ظالم اپنے ہاتھ چھپائے گا، کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ تو یہاں ایک بہت دردناک کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ایک انسان جس نے دنیا میں حقیقت کو ٹکرا دیا، رسول کی بات نہیں مانی، اپنے خواہشات یا غلط لوگوں کا ساتھ دیا، اب جب قیامت کے دن حقیقت سامنے آئے گی تو وہ شدید پچھتاوے میں اپنا ہاتھ چھپائے گا اور حسرت سے کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کی پیروی کی ہوتی، رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی رسول اللہ کی تعلیمات کو قبول کرتا، اس کی اطاعت کرتا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، حق کو مانتا، نجات اور جنت کا راستہ تو یہی ہے۔ تو یعنی یہ قیامت کے دن حسد کریں گے، کاش 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 ہم نبی کو مانتے، کاش اس کے پیغامات پر چلتے، کاش اس کی اطاعت کرتے، لیکن اس وقت تو کوئی وقت گزر چکا ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام بھی یہی ہے نا کہ ہم بھی قیامت کے دن پھر افسوس کریں گے کہ کاش ہم اپنے نبی کے ہر بات کو من وعن بلا چو و چرا بلا قیل و قال مانتے۔ آج ہمیں بڑا غرور ہے، آج ہمیں اس دنیا کے رسم و رواج اور اس دنیا کے قوانین اور انسانی بنائے گئے اصولوں پر بڑا فخر ہوتا ہے، اس لیے ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اور نبی کی سنتوں کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور اپنے اعمال اور اپنے طور طریقوں پر بڑا اور فیشن اور ٹرینڈز پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ہم بھی یہ آہ و بکا کریں گے کاش ہم اپنے نبی کی ہر بات کو من وعن بلا چوں و چرا بلا قیل و قال مان لیتے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا تو ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح بری صحبت کا انجام بھی، بری صحبت کے اندر جو موجود ہے نا، وہ لوگ بھی افسوس کریں گے اور اس کا انجام بھی بڑا برا ہوگا۔ یہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یعنی قیامت کے دن یعنی یہ حسرت سے کہیں گے کہ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے میرے پاس ہدایت آنے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا۔ اور شیطان تو ایسا ہے کہ مصیبت کے وقت انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتی ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے بہت متاثر ہوتا ہے، غلط دوست آہستہ آہستہ انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان اپنی بری صحبت پر شدید ندامت کا اظہار کرے گا۔ شیطان اور برے دوست مشکل وقت میں انسان کا ساتھ نہیں دیتے، تو برے دوست سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہی تاکید کی، اور اس آیت کے اندر یہی بھی بات ہو رہی ہے نا۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایاک وقرین السوء فانک بہ تعرف، برے ساتھی سے بچو کیونکہ تمہاری پہچان اسی سے ہوگی۔ حضرت علی کی نصیحت یہ تھی نا، وہ فرماتے ہیں کہ فاجر گناہگار سے دوستی نہ کرو، وہ برائی کو اچھا بنا کر دکھائے گا۔ احمق سے دوستی نہ کرو، وہ فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچائے گا۔ جھوٹے سے دوستی نہ کرو، وہ تمہاری باتیں ادھر ادھر پہنچائے گا۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ سادی سی بات یہ ہے جناب کہ ہر قسم کے غلط لوگوں سے دوستی نقصان دہ ہے، اس سے دور رہو۔ آج کل کی دنیا میں ایک بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں، ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم دوسروں کو سیدھا کریں گے۔ تو دوسروں کو سیدھا کرنے کے وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی دوستی رکھو، اس سے بھی رکھو، اس سے بھی رکھو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اثر ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، تو صحبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ تو بڑے بڑے علماء بھی جو ہیں وہ برے صحبت سے متاثر ہوئے۔ ایک محدث کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک گمراہ عورت سے شادی کر دی تاکہ اس گمراہ عورت کو سیدھا کر دے، ہیں میں اس کو سیدھا کروں گی۔ تو لیکن کیا ہوا، وہ خود ہی گمراہ ہو گئے، خود کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو بری صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، اسی لیے یہ نہ کہیں کہ میں تو گمراہ نہیں ہوں گا، میں ٹھیک ہوں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھی صحبت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی ہدایت آپ کو ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، یعنی صرف مومن کو دوست بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے گا۔ یعنی دوست تو وہی ہوتا ہے جو آپ کے کھانا کھاتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کو کیا کرو،
دوست بناؤ تو وہ کھانا بھی کھائیں گے تو وہ اچھی جگہ لگے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر الاصحاب من اذا ذکرت اللہ اعانک و اذا نسیت ذکرتک، یعنی اچھے دوست کی پہچان کیا ہے؟ اچھا دوست وہ ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک اور جگہ فرمایا کہ من رأیتہ ذکرک باللہ، وہ بہترین ساتھی ہیں جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے نا کہ دوست انسان کی زندگی کا رخ متعین کرتے ہیں۔ بری صحبت دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ اپنی غلط دوستی پر پچھتائے گا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، نیک اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ملائے، اور ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے، آمین۔ یہیں سے آگے پھر ایک تیسرا چپٹر شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جب انسان کے اندر مختلف اقسام ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے عباد الرحمن، اللہ رب العالمین کے بندے، وہ کون لوگ ہیں؟ ہاں، اس کی صفات کون کون سی ہیں؟ تو وہ تفصیل سے ذرا ذکر ہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ عباد الرحمن یعنی اللہ رب العالمین، اس سے پہلے آیات میں نا کافروں اور منافقین کے حوال ذکر کیا اور ان کا انجام بھی ذکر کیا، اب مومنین کی تقریباً 12 اوصاف بیان کر رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، اور اپنے رب سے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، جہنم کا عذاب پیش جانے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اور اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور نہ زیادہ اسراف کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے تو اسے قتل بھی نہیں کرتے، بدکاری بھی نہیں کرتے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، جب کسی بیہودہ بات کے ساتھ پاس گزرنا ہوا تو اپنی عزت سنبھالتے ہیں، اور اپنی عزت سنبھال کر گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے بن کر نہیں گزرتے، بلکہ اس کو سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اور بارہویں یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنگوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا اور امام بنا۔ تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل سے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا، بہت اہم ہے، اور اس بارے کے اندر اگر ہم یہ عباد الرحمن کی صفات ہی سمجھ لیں تب بھی کافی ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر کیا چلتے ہیں جی؟ آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ، یعنی یہ اطمینان وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر چلتے ہیں۔ متکبرانہ طریقے جو یعنی جو متکبرانہ طریقے کے ساتھ جو لوگ نا پاؤں کو زور سے مارتے ہیں اور اتراتے ہوئے چلتے ہیں، ایسا نہیں چلتا، یہ تو متکبرین کی شان ہے، اور اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا، اور قرآن نے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یعنی زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلے یار، بے شک تو ہرگز زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا، اور ہرگز زمین کے پہاڑوں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، نہ بلندی پہ جا سکتا ہے اور نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، تو کیوں اتراتے ہوئے چلتے ہو؟ تو سکون اور وقار کے ساتھ چلنے کی ترغیب ہے۔ اس آیت سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ مومن کو آہستہ، سکون، اطمینان و وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، اور حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت اسلامیہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور اس طرح چلنے سے محفوظ فرمائے جو شریعت اسلامیہ کا طریقہ نہیں، اور اسے شریعت اسلامیہ نے منع بھی کیا اور ناپسند بھی کیا ہے۔ تو اس آیت سے تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے نا کہ آگے آگے جو دوسری آیت ہے کہ جاہلون قالوا سلاما ہے، وہ یہ ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں کوئی جاہل جھگڑا کرنا شروع کرے تو اسے اعراض کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کرے تو وہ ایسی ہو جس میں کوئی گناہ کا پہلو نہ ہو، اور اس جاہل کی عزت کا باعث بھی نہ بنے، اور آپ ان کو کہے کہ بس وقالوا سلاما، یعنی اس سلامہ کا مطلب یہ نہیں ہے، عمومی طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ جاہل ہے، تو ہم کہتے ہیں سلامہ سلامہ، اس کو مزید غصہ آ جاتا ہے، قالوا سلامہ، یہ آیت پڑھتے ہیں لوگ، اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے درگزر کرو۔ سلامت، سلام کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کو سلامتی دے دو، آپ اس پہ نہ غصہ کرو، نہ چلاؤ، نہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرو، یہ سلام ہے۔ سلام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہو السلام علیکم، تاکہ مزید جو ہے وہ اس کو آپ ٹون کرے اور وہ مزید غصے میں آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو پتہ لگا کہ سامنے والے کے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، ایوی ضد پکڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر خود پسندی ہے، ایوی جو ہے وہ میں کر رہی ہے، تو جب میں کرتی ہیں تو پھر اس کو حکمت کے ساتھ، اس سے نا اس کو کے ساتھ بحث نہ کرو، اس کو بہت سائڈ پہ کرو، چیزوں سے بہت سائڈ پہ کرو، تاکہ وہ
مسائل سے آپ الگ رہیں اور کام کر سکیں، اور ان کی میں کو آپ سائڈ پہ رکھو، کسی چیز میں بھی اس کو انوالو نہ کرو، اور جب بھی کوئی بحث ہو تو تب بھی آپ ان کی غلط بات کا جواب اچھی طریقے سے دیں، یعنی اس کو درگزر کرو اور اس کے ساتھ بحث نہ کرو۔ آگے ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں جی، رات کو عبادات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہیں۔ یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آرام کرنے کے بعد رات میں کچھ نہ کچھ نفلی عبادات ضرور کیا کرے، تاکہ اس میں کامل ایمان والوں کے اوصاف پیدا ہو جائے نا، اور آخرت کے لیے نیکیوں کا کچھ بڑا ذخیرہ بھی جمع ہو جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ تتجافى جنوبهم، یعنی ان کی خوابگاہوں سے وہ جدا رہتے ہیں، ان کی کروٹیں اور ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی، ان کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں، امید کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ پرہیزگاروں کے وصف ہے نا، اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یعنی پرہیزگار لوگ کیا ہوں گے؟ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اپنے رب کے عطائیں جو ہیں وہ لیتے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے اور رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دن میں اور رات میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات میں ہمارے تمام بزرگان دین اپنے راتوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے، ان کے شب بیداری کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انہیں سن کر جو ہے نا وہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں میں ایک خاتون کا واقعہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی وفات تک ایک واقعہ ہے، وہ کہ اپنی وفات تک ان کی یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی تھی، اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سو جاتی تھی، پھر بیدار ہو کر کہتی تھی کہ اے نفس، تم کتنا سو گے اور کتنا جاؤ گے، سوری، تم کتنا سو گے اور تم کتنا جاگو گے، عن قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح ہی تمہیں بیدار کرے گی، یا قیامت کے دن کی صبح ہی تم بیدار ہوگے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ مسلمان خواتین کے لیے بڑی نصیحت ہے نا، انہیں چاہیے کہ اپنی راتیں جو ہے وہ غفلت کی نیند سو کر اور عبادت سے خالی نہ گزارے، بلکہ رات میں اٹھ کر کچھ نہ کچھ عبادت کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی اور اپنے اہل خانہ اور دیگر مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگے کرے۔ آگے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ عباد الرحمن کون لوگ ہیں جی؟ وہ جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب، یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ کامل ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ انتہائی شدید دردناک ہے، بے شک اس عذاب سے ہمیں کیا کرے، پناہ دے دے، اور جہنم تو بہت بری جگہ ہے قیام کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت سے ہمیں کچھ تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی عبادت اور ریاست پر بھروسہ کرنے کے بجائے، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا عبادت ہے، ریاضت ہے، یہ میں زیادہ کر رہی ہوں، تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ آپ کے پاس عبادت بھی ہے، ریاضت بھی، اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی رحمت کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کی خفیہ تدبیر سے جو ہے وہ خوفزدہ رہنا چاہیے۔ یہ کامل ایمان والوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس دعا سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ کثرتی عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور گرہ وزاری کرتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، رات کو تہجد کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، اور پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب آپ نیک ہیں تو جہنم سے پناہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عباد الرحمن کو اپنی عبادت پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، اپنی عبادت اور ریاضت پہ بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ یہ پوائنٹ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں تو کلاس بھی لے رہی ہوں، ذکر بھی کر رہی ہوں، بڑی تسبیح گھر میں پڑھی ہوئی ہیں، اور روزانہ جو ہے وہ ہزار ہزار کی تسبیح بھی کر رہی ہوں، جی فلاں دعا بھی پڑھ رہی ہوں، فلاں جگہ صدقہ بھی دے رہی ہوں، فلاں جگہ یہ کر رہی ہوں، تو میں تو جنت میں جاؤں گی جاؤں گی۔ ہاں، وہ کہیں گے اس پہ بھروسہ نہ کرو، اور نہ اس پہ بڑا فخر ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے دعا روزانہ کی بنیاد پر پناہ مانگا کرو۔
اور مومنین لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب سے اور اپنے اوپر سے عذاب پھیر دیے جانے کی گرزاری کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گویا کہ وہ انتہائی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے باوجود اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، لہذا ہمارے احوال پر رحم فرما۔ تو پھر بطور خاص یہ ہے کہ نماز کے بعد تو دعا ضرور کرنی چاہیے۔ ہاں، نماز پڑھنے والا تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، امام ہو یا مقتدی ہو، عمومی طور پر جب بھی موقع ملے تو یہ دعا مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ العالمین جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے اور جہنم سے دور رکھے۔ آگے اگلی صفت ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یفتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نا تو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان اعتدال کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایمان والوں یا عباد الرحمن کے خرچ کرنے کا حال جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اسراف اور تنگی دونوں کی طرح مضمون طریقوں سے بچتے ہیں اور دونوں کے درمیان اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اسراف اور تنگی سے کیا مراد؟ اسراف معصیت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی گناہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا نا کہ اسراف میں کوئی بلائی نہیں ہے، تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ بلائی کے کام میں اسراف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسراف میں کوئی بلائی نہیں ہے اور بلائی کے کاموں میں اسراف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور تنگی کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق ادا کرنے میں کمی کرے، یعنی جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے افطار یعنی تنگی کی، اور جس نے ناحق میں خرچ کیا اس نے اسراف کیا۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس دنیا کے اندر مال کو خرچ کرتے تھے، تو ان سے ذرا ہم سیکھتے ہیں کہ یہ تنگی اور اسراف سے کیسے بچا جا سکے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دنیا سے بے رغبت رہتے تھے، دنیا سے صرف اتنا لیا کرتے تھے جتنا ان کی اہم ضروریاتی زندگی کے لیے کافی ہو۔ وہ عیش عشرت اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے کے بجائے سادہ زندگی گزارتے اور اپنے نفس کو دنیا کی سختی اور مشقت برداشت کرنے کا عادی بناتے، اور دنیاوی زندگی کی قیمتی لمحات کو وہ اپنی آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے میں صرف کرتے تھے۔ یہ ان کا پوائنٹ تھا، اس لیے وہ خرچ بھی کرتے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، عیاشی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، ادھر ادھر جو ہے وہ فضول میں نہیں اڑاتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی بلینئرز ہیں صحابہ کرام کے اندر، جب اللہ کے رسول جہاد کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں، یعنی جب بھی ڈونیشن کی کال آتی ہے تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے زیادہ دوں، میں اس سے زیادہ دوں۔ ہاں، ہماری کیا حالت ہوئی جب ڈونیشن کی کال آپ کو ملتی تو کیا کرتے ہیں کہ میں چپ جاؤں اور دوسرے کہتے ہیں میں چپ جاؤں؟ ہاں، پھر ہماری یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے رسول کے صحابہ وہ ایسے نہیں تھے، وہ کھلے عام خرچ کرتے تھے دین کے کاموں پر، اسراف کرتے نہیں تھے۔ تو اس لیے عباد الرحمن کی یہ وصف ہے، یہ میں نے اور آپ نے اپنے اندر پیدا کرنے ہے کہ ہم خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں اور اس میں تنگی نہیں کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے، خیرات دیں گے۔ جب بھی کوئی ڈونیشن کی کال آئے گی تو ہر ایک نے کوشش کرنی ہے کہ میں اسے زیادہ دوں، میں اس سے زیادہ دوں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے باقی چیزوں میں ویسے فضول میں نا معاشرے کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، رسم و رواج اور رشتہ داروں کو دکھلانے کے لیے فضول میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تسألن یومئذ عن النعیم، ہر چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہر بھی جو نعمت ہے، تو لہٰذا احتیاط کریں، جتنی چیزیں نعمتیں کم ہوں گی اتنا حساب آپ کو کم دینا پڑے گا۔ آگے ہے والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ عباد الرحمن کون ہے جی؟ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے اور کسی ناحق جان کو قتل بھی نہیں کرتے اور بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو عباد الرحمن، ان کی اگلی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، شرک سے بری اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور کسی ناحق جان کو قتل بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور زنا کرنا بہت بڑے گناہ، اتنی بڑے گناہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حالانکہ تجھے اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے، یعنی اپنے اولاد کو
معاشی تنگی کی وجہ سے قتل کرنا، اس خوف سے قتل کرنا کہ کیا کھائے گا آگے، اس کو تعلیم کون دے گا، اور یہ بڑا ہوگا تو کیا ہوگا، تو جناب علی فیملی پلاننگ کرو اور دو بچوں کو ختم کرو، وہ دو کافی، دو بچے سب سے اچھے والا نعرہ لگا، ہاں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے اولاد کو اس وجہ سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے تو آپ تو مزید غریب ہو جائیں گے، کیا کریں. اور پھر میں نے عرض کیا کہ اس سے بڑا کون سا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے، یہ بڑا گناہ ہے. تو اسی اللہ کے رسول کی ان بات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، الذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اب یہ جو عباد الرحمن ہے نا، یہ شرک سے بہت دور ہوتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا مطلب کیا ہے، جو توحید کا کانسیپٹ تو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا ہے. ہمارے ہاں نا لوگوں کے ذہنوں میں توحید کا کانسیپٹ بہت محدود ہے، اور چونکہ ہم فرقوں میں ہیں تو ہر فرقے نے اپنے حساب سے ایک توحید گڑا ہوا ہے. میں نے تو آپ کو بہت کلیئر توحید پہ بات کی ہے، اگر آپ اس پورے دور قرآن میں اپنی توحید کو بھی درست سمجھ لینا اور درست کر لے تو یہ بڑی اہم بات ہو جائے گی کہ توحید جو ہے نا وہ ہر چیز میں اللہ کو سب سے برتر کرنا ہے، وہ خواہ محبت ہے، اطاعت ہے، اور حکم ماننا ہے. ان تمام میں سب سے ٹاپ پیورٹی پہ کون ہونا چاہیے، رب ہونا چاہیے. لا محمود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ ہو. یہ ٹاپر محبت ہے، یہ ٹاپر توحید ہے. تو توحید پھر حاکمیت بھی اس میں آئے گی. تو اس لیے پھر آپ شیخ پرستی، افراد پرستی اور قوم پرستی، لسان پرستی، فرقہ پرستی، ان سب سے نکل جائیں گے. تو پھر آپ کی پریورٹی رب ہوگی. تو وہ توحید کی بات ہو رہی ہے کہ جو عباد الرحمان ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. کیا مطلب، اللہ نے ایک بات کہی ہے تو اس کے سامنے وہ نظام کی بات نہیں مانیں گے، وہ کسی قانون کی بات نہیں مانیں گے، وہ کسی رسم کی بات نہیں مانیں گے، وہ اپنے کسی شیخ اور کسی لیڈر اور کسی رہنما اور کسی فرقے کی بات نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے اللہ کی یہ بات ہے سیدھی سادی سمپل، قرآن کریم میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اب شریک کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سجدہ کرو، ہاں کسی بت کی پوجا کرو، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرو، قبر کی پوجا کرو، نہیں. بت تو یہ بھی ہے نا کہ آپ اللہ کے مقابلے میں کسی اپنے ایک شیخ مربی کو اتنا مقام دے رہے ہیں جتنا مقام اللہ کو دینا چاہیے. بھائی آپ کسی ایک شخص سے اتنی محبت کرنے لگے جتنی محبت اللہ کا حق ہے، یہ شرک ہے یہ. تو عباد الرحمان اللہ کے ساتھ شریک کسی طرح بھی نہیں بناتے بھائی، وہ ٹاپ پریورٹی پہ رب کو رکھتے ہیں. وہ حکم میں بھی ٹاپ پریورٹی پہ اللہ کو رکھتے ہیں، محبت میں بھی اور اطاعت میں بھی رکھتے ہیں. آگے ہے والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. عباد الرحمان کون لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور بیہودہ باتوں پر جب گزر ہو تو اپنی عزت جو ہے وہ سنبھالتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کامل ایمان والے گواہی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور جھوٹ بولنے والوں کے مجلس سے علیحدہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ میل جول بھی نہیں رکھتے. تو جھوٹی گواہی دینے کے حوالے سے یہ بہت ہی بری بات ہے. یعنی جھوٹی گواہی نہ دینا اور جھوٹ بولنے سے تعلق نہ رکھنا، یہ اصل میں عباد الرحمان یعنی کامل ایمان والوں کا وصف ہے. تو جھوٹی گواہی دینا انتہائی مذموم عادت ہے. اسی لیے کثیر احادیث میں اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں. کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ شریک کرنا کسی کو، یہ کبیرہ گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور، بخاری شریف کی حدیث. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے. جو جھوٹا گواہ ہے نا، جھوٹی گواہی دینے والا، اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے لیکن اللہ جہنم واجب کر دے گا. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. اسی لیے جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے. عمومی طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا کہ بس فلاں یار میرے بھائی کا جو کیس ہے نا اس میں مجھے گواہ بنایا گیا ہے، اب کیا کروں، گواہی دینی پڑے گی، ایک طرف بھائی ہے کیا کروں. تو بھائی کے لیے آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، چچا کے لیے جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، ماموں کے لیے جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہے. اسلام تو یہی ہے نا کہ اسلام تو آپ کو یہی بتایا تھا کہ حق کے ساتھ رہنا ہے، نہ بھائی، نہ باپ، نہ چاچا، نہ چاچو، نہ ماموں، نہ مامی. ہے رہنا کس کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ رہنا ہے. حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ایک یہودی اور ایک منافق کا مقدمہ آتا ہے، اللہ کے رسول دونوں کو پرکھ کے، دلائل کو دیکھ کے، دونوں کو سن کے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہودی حق پہ ہے اور یہودی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے،
اور اپنے مسلمان جو جس سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا منافق تھا، اس کو کہتا ہے کہ تم غلطی پہ ہو۔ تو کیا سبق ہے؟ اسلام مساوات کا دین ہے نا، اسلام عدل کی بات اور حق کی بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، حق بات کہو اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ آپ نے پھر یہ نہیں کہنا میرا بھائی تھا باپ تھا، یہی تو پرستی ہے، یہی تو پرستش ہے، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کہ جب حق بات آپ کے سامنے واضح کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، لیکن آپ باطل کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ ادھر میرا باپ ہے، ادھر میرا بھائی ہے، ادھر میرا مولوی ہے، ادھر میرا لیڈر ہے، ادھر میرا رہنما ہے، ادھر میرا فرقہ ہے۔ تو جب اسی لیے آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یار مجبوری ہے اور حق کو چھوڑا ہے، تو یہی تو پرستش ہے، یہی تو عبادت ہے، یہی تو بندگی ہے جس کی آپ کر رہے ہیں۔ وہ بھائی کی بندگی ہے، باپ کی بندگی ہے، وہ خاندان کی ہے، وہ رسم رواج کی ہے، وہ معاشرے کی ہے، وہ فرقے کی ہے، وہ مولوی کی ہے، وہ لیڈر کی ہے، کس کی بھی ہے، لیکن ہے پرستش، ہے شرک۔ یہ بات ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی، ہمیں صرف یہ لگتا ہے کہ شرک تو وہ چیز ہے کہ جا کے کسی کے سامنے سجدہ کرو، ہاں؟ تو لہٰذا وہ جھوٹی گواہی سے بچے۔ اگلا پارٹ اس کا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کوئی بےہودہ بات سے یہ گزرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ یعنی کسی لغو باطل کام میں مصروف لوگوں کے پاس سے جب یہ گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنی عزت سنبھالتے گزر جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو لہو اور باطل ایسے ملوث نہیں ہونے دیتے، اور ایسی مجالس سے یہ آراز کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ادھر نہ جایا کریں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہیں اور کہیں دو لوگ لفنگے، کوئی دو خواتین کوئی غیبت کر رہے ہیں، تو ہم آہستہ جا کے بڑے شوق اور بڑے احترام کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہم اس غیبت کو مزید طول دیتے ہیں۔ اب یہ فضول بکواس ہو رہا ہے، فضول لاہو باتیں ہو رہی ہے، غیبت کیا چیز ہے؟ لاہو بات ہے نا۔ اور ہم جا کے نا دونوں آستینوں کو اوپر کر کے ہم کہتے ہیں چلے جی اب یہ بات ٹھیک ہوئی، اور پھر ہم تڑگا لگاتے ہیں، ہاں ہاں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو خواتین عمومی طور پر اس طرح، اچھا فون کال کریں گے نا، اپنے اپنے جو ہے وہ اپنی بہن کو کال کریں گے، فلاں کو کریں گے، تو کیا باتیں ہوں گی، دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے کیا باتیں ہوں گی، کیا بتاؤ، کیا کیا غیبت کے علاوہ کیا بات ہوگی؟ غیبت اور حسد فلاں نے تمہارا یہ لیا تھا، فلاں کے ساتھ یہ تھا، بس اسی پہ لگے رہیں گے، لیکن اس کے علاوہ بات کیا کریں گے آپ؟ تو عباد الرحمن فضول باتیں نہیں کرتے، اور اب باطل اور اللہ و لعب کے کاموں میں ملوث بھی نہیں ہوتے، اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان سے دور رہتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں۔ تو اپنے اندر یہ وس پیدا کرنا چاہیے۔ آگے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور عباد الرحمن کون ہے کہ ان کے سامنے جب کہ انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی کیا کرتے ہیں جی، جب بھی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہیں تو ان پر غفلت کے ساتھ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، نہ سوچے نہ سمجھے، بلکہ ہوش اور حواس کے ساتھ وہ ان آیات کو سنتے ہیں اور چشم بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، اور ان آیتوں میں دیے گئے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی نعمتیں یاد دلائی جائے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی ترغیب دی جائے، اور اس کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور عذاب سے ڈرایا جائے، تو ہمیں پھر کیا ہے؟ ہمیں اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا تو اس سے بچنا چاہیے، اور جن کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ یہی تو اصل میں عباد الرحمن کی صفت ہے، کہ وہ کیا ہے، کامل توجہ کے ساتھ اور ہوش اور حواس کے ساتھ اللہ کی احکامات پر قائم رہتے ہیں۔ اور ان آیات کے اندر یہی تو نصیحت کی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، فبشر بعباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم، تو یعنی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی، اور یہی عقل مند لوگ ہیں نا، جو ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے لیے فبشرهم بعباد، میرے بندوں کو کیا کرو، میرے بندوں کو خوشخبری دو۔ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے آیات جب سنیں تو اس پر غور کرے، فکر کرے، سوچے سمجھے، اور اس کی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا کرے، اللہ کے سامنے
اس کا اظہار کرے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ان تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کرے۔ تو یہ بنیادی طور پر عباد الرحمن کی اگلی وصف تھی جو کہ یہاں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اب آگے ہیں کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہمارے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یعنی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی نا کہ نیک اور پرہیزگار بیوی اور اولاد یہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کی خوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ نیک بیوی کے بارے میں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہتر متاع جو ہے وہ نیک اور نیک سیرت اور پاک سیرت عورت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم دیتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، ہاں؟ اگر شوہر اسے حکم دیتا ہے تو بیوی اطاعت کرتی ہیں، اگر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے اسے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو پھر اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کی عزت میں خیانت نہ کرے، اس کا مال ضائع نہ کرے۔ یہ کتنی اچھی اچھی صفات ذکر ہوئی ہے کہ یہ جو عباد الرحمن کی بیویاں ہوتی ہیں نا، یہ ایسی ہوتی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ تو اسی لیے اچھی بیوی ہونا یہ بڑی نعمت ہے۔ اور نیک اولاد کے بارے میں دو چیزیں نا، ایک بیوی کی بات ہو گئی، ایک اولاد کی بات ہو گئی۔ تو نیک اولاد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے نا تو تین اعمال کے علاوہ انسان کے عمل جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ تیسرا نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد عمل جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو تین چیزیں یہ رہ جاتی ہیں، اس میں سے ایک نیک اولاد ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ نیک اولاد ہے۔ تو نیک اولاد کا مطلب کیا ہے کہ ہم کیا کریں جی؟ نیک اولاد کو، نیک اولاد کی پھر ہم پرورش ہمیں کرنی چاہیے نا، بنیادی پوائنٹ تو یہ ہے۔ اور آگے ہے وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی ہمیں ایسا پرہیزگار، عبادت گزار اور خدا پرست بنا کہ ہم پرہیزگاروں کی پیشوائی کے قابل ہو جائے اور دنیاوی امور میں ہماری وہ اقتداء کریں۔ اور آگے ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یعنی اس سے پہلی آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں یعنی صالحین اور عباد الرحمن کی اوصاف ذکر فرمائے، اور اس کے بعد اب یہاں ان کی جزا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ڈٹے رہنے، گناہوں سے بچنے، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے، استقامت کے ساتھ عبادت کرنے، فقر و فاقہ پر صبر کرتے رہنے کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ کو انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور یہ استقبال یوں ہوگا کہ فرشتے دعائے خیر اور اسلام کے ساتھ ان کی تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، احترام کریں گے، یا یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سلام بھیجے گا۔ مزید ارشاد فرمائے کہ اس بلند درجے میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ یعنی یہ جو آپ کے سامنے عباد الرحمن کی کوئی 12 صفات کا تذکرہ کیا ڈیٹیل سے، تو آخر میں اللہ نے نتیجہ لگایا کہ یہ لوگ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، بہت اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں۔ تو عباد الرحمن بننے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے نیک بندے ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میں عباد الرحمن میں شامل ہو جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے پھر سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے، یہیں پہ پچھلی سورۃ سورۃ الفرقان ختم ہوتی ہے۔ سورۃ الشعراء یہ بھی دراصل حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ سورۃ الشعراء اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نا اس سورت کے آخر میں شاعر کی جمع شعراء ہے جو اشعار بولتے ہیں۔ تو اس سورت کے آخر میں نا کچھ ایزے باطل شعراء کا تذکرہ ہے کہ جو شرک پھیلاتے ہیں اور شعر کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے پھر اس پورے سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ تو اس سورت کے اندر
مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، تقریباً 6 سے 7 انبیاء کا ذکر ہے، اور ہر قوم کو ایک ہی پیغام دیا گیا، اور ہر قوم کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہو۔ اللہ رب العالمین اس میں ایک بات کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور جو لوگ حق کو ٹکراتے ہیں، حق بات پر عمل نہیں کرتے اور حق بات کو سنجیدگی کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، تو ان کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اب دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ یہاں مکے کے مشرکین کو یا کافرین کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کو مان لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ نہیں مانتے تو ذرا دیکھو نا، پچھلے اقوام میں ہم نے یہ قوم، اس قوم نے تکبر کیا تو ہم نے ایسے ان کو ہلاک کیا، اس قوم نے بات نہیں مانی تو ہم نے ایسے کیا، یعنی ایک بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے دعوت دی، اور لوگوں نے اس دعوت کی تکذیب کی، اور تکذیب کے نتیجے میں عذاب آیا، تو یہ ایک سرکل ہے، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ آپ کو دعوت ملتی ہے، آپ اس کو جھٹلاتے ہیں تو آپ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ میرا اور آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جناب علی، دعوت مل رہی ہے، دور قرآن آپ کر رہی ہیں، دور قرآن میں آپ کو دعوت مل رہی ہے، لیکن آپ گھر جا کے بھی تکذیب کر رہی ہیں، باتوں کو نہیں مان رہی، عمل میں دکھا نہیں رہی، کریکٹر میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، امپیکٹ نظر نہیں آ رہا، امپیکٹ نظر نہیں آ رہا، امپیکٹ نظر نہیں آ رہا، تو ظاہر ہے پھر عذاب میں مبتلا ہوں گے، ڈپریشن، انزائٹی، لاس، نقصان، کاروبار، تجارت میں کمی، ان چیزوں میں ملوث ہوں گی، بے سرکل تو چلتا رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو امپیکٹ تو نظر آنا چاہیے یار، کہ آپ کے گھروں سے شوہروں کے کوئی لیٹرز آنے لگے کہ یار میری بیوی تبدیل ہو گئی ہے، کیا ہو گیا؟ ہاں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہاں امپیکٹ ہو رہا ہے، اللہ کے کلام اور دین کے اندر برکت ہے۔ آپ کے بچوں کی طرف سے جو ہے وہ پیغام آنا چاہیے کہ ہماری ماں تو بدل گئی ہے، تبدیلی والی ماں بن گئی ہے۔ کئی جگہوں سے ہمیں اس طرح کے اچھے خبریں جو ہے وہ ملتی ہے، بچوں کی طرف سے ملتی ہیں کہ میری ماں بڑی غصہ کرتی تھی، بڑا مارتی تھی، بڑا تنگ کرتی تھی، اور کوشش کرنے کے بعد جو ہے تبدیل ہو گئی ہے۔ تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سرکل ہے، تمام انبیاء کہ قوم اپنے اقوام کو جو دعوت دی ہے انہوں نے تکذیب کی ہے تو اللہ نے عذاب دیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہاں سے یہ پیغام ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یاد دہانی کے طور پہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں فرعون بھی ایک بہت بڑا جابر بادشاہ تھا، اور وہ خود کو رب مانتا تھا، اور وہ اللہ کی توحید سے انکار کر رہا تھا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا تھا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ اس دنیا کے اندر جو انسان موجود ہے، ان انسانوں پر میرا حکم چلنا چاہیے، میرا قانون چلنا چاہیے، میری پالیسیز چلنی چاہیے۔ اللہ تو اس کے خلاف ہے، اللہ کہہ رہے ہیں زمین میری، کائنات میں نے بنائی، انسان میں نے بنایا، تو اس انسان پر میرا قانون چلے گا۔ تو اگر کوئی انسان اٹھ کے کہے کہ میرا قانون چلے گا تو اللہ اس کو چیلنج کرتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ اس شخص کا مقابلہ کرو، یہ تو انسانوں پر انسان کا بنایا ہوا قانون چلانا چاہتا ہے، اس کا مقابلہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ جو ہیں وہ تشریف لے کے چلتے ہیں، اور یہ پورا واقعہ کئی دفعہ ہم ادھر پڑھ چکے ہیں۔ تو فرعون وہاں تکبر کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو ہے مختلف قسم کے معجزات دے کے بھیجتا ہے، ایک سانپ والا معجزہ اور دوسرا ہاتھ یدی بیضا والا۔ تو یہ معجزات بھی وہ لے کے چلتا ہے، اور پھر وہاں پہ ایک بڑا مکالمہ ہوتا ہے، جادوگروں کا سامنا ہوتا ہے، پھر وہ سارے جادوگر ایمان لے آتے ہیں، وہ بات سمجھ جاتے ہیں، لیکن فرعون پھر بھی بغاوت اور سرکشی کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو غرقابی یعنی اس کو سمندر میں غرق کر دیتا ہے۔ تو فرعون کا تکبر اور لاؤ لشکر اور طاقت اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ پیغام ہے، ان واقعات سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس پہ ذرا سوچو نا، وہ بھی تو بڑا غرور تھا، وہ بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا، وہ بھی انسانوں پر اپنا حکم چلانا چاہتا تھا، تو آپ اس پر غور کرو، اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکی تو آپ کو بھی نہیں بچا سکتی، یہ بنیادی پیغام دیا جا رہا ہے۔ پھر کوئی 7 انبیاء کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو دعوت دی، اور قوم نے ان کی بات نہیں مانی، سرکشی کی، بغاوت کی، تو اللہ نے قوم کو ہلاک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اس کی قوم بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، اللہ کے نبی نے دلائل کے حساب سے ان کو ان کے سامنے عقیدہ توحید رکھا، عقیدے کی تطہیر کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، لیکن وہ قوم بھی نہیں مانی۔ ہاں، کچھ لوگ اس میں مانے، کچھ نہیں مانے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام پر سخت اذیتیں انہوں نے مسلط کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال دین کی تبلیغ اور تشہیر و ترویج میں لگائے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، برائیوں سے بچنے کی تلقین کی، پورے معاشرے کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرنے، اس کا تزکیہ کرنے اور غلط رسوم اور رواج سے پاک کرنے کی کوشش کی۔ سوری، لیکن یہ ہے کہ قوم ان کی بات بھی نہیں مانی،
تو پھر اللہ نے کہا کہ آپ کشتی بناؤ، کشتی کی تعمیر کی، اور اس کے ذریعے سے نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچایا، اور نافرمانوں کو اللہ نے سمندر کے اندر غرق کیا۔ اسی طرح قومی سمود اور قومی عاد کا تذکرہ ہے۔ قومی عاد کو اپنی طاقت پر بڑا گمنڈ تھی، اللہ رب العالمین نے آندھی کی صورت میں ان کو عذاب دیا۔ اسی طرح قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ قوم سمود کو بھی بڑا اس پہ غرور تھا نا کہ ہم تو بڑے بڑے گھر بناتے ہیں پہاڑوں کے اندر، اور انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، اللہ نے معجزہ دکھایا تو انہوں نے پھر اونٹی کا جو معجزہ تھا اس کو اس کے استہزاء کی، تو اللہ نے پھر ان کو عذاب دیا۔ قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ برائی میں مبتلا قوم تھی، غفلت میں تھی، اخلاقی برائی میں مبتلا تھی، اللہ نے کہ رسول نے منع کرنے کی کوشش کی، منع نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے پتھروں کی بارش کی، ختم کر دیا۔ قوم شعیب کا ذکر ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کوئی چیز کسی کو دے رہے ہیں تو کم یا زیادہ کر کے دے رہے ہیں، تو ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو اسی لیے اس قوم کو بھی اللہ نے عذاب دیا۔ تو یہ تمام واقعات بار بار اللہ رب العالمین اس لیے یاد دلا رہا ہے کہ میں اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جس قوم نے حد سے تجاوز کیا، سرکشی کی، بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، رسول کی عزت، تعظیم، تکریم، رسپیکٹ نہیں کی، تو اس قوم کا تو نتیجہ یہی ہونا چاہیے، انجام یہی ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو یہ نصیحت ہے، پیغام ہے۔ اصل میں تاریخ کے اوراق سے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں، تاریخ اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے، اور یہ تاریخ شاہد ہے اس بات پہ کہ جس قوم نے یہ کیا تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ انجام کیا۔ تو امت محمدیہ کو پیغام ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ اللہ کی توحید پر ڈٹے رہیں، اللہ کی توحید پر جمے رہیں، اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اسی طرح پھر سورۃ الشعراء کے آخر میں جو شعراء کا کردار ہے، جو جس کی اللہ رب العالمین نے مذمت کی ہے نا، جن شعراء کی، اس کا تذکرہ ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شاعروں کا جھوٹے اور باطل اشعار لکھنا، انہیں پڑھنا، دوسروں کو سنانا اور انہیں معاشرے میں رائج کرنا، یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ایسے اشعار لکھتے ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، دین اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی شان میں گستاخی کے کلمات ہوتے ہیں۔ یوں ہی بے حیائی، عریانی، فحاشی کی ترغیب پر مشتمل، نیز عورت اور مرد کے نفسانی جذبات کو بھٹکانے والے الفاظ کے ساتھ شاعری کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو ان کی بیہودہ شاعری سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت دے۔ یہاں پہ 2 پوائنٹ سمجھے، فی کل وادی یہیمون، یعنی شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی دیکھیں، عرب کے شاعر جو ہیں وہ کلام اور فن کے ہر قسم میں جو ہے وہ شعر کہتے تھے، کلام میں بھی اور فن میں بھی۔ کبھی وہ اشعار کی صورت میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کبھی کسی کی مذمت اور برائی بیان کرتے ہیں۔ تو ان کے اشعار میں اکثر بے حیائی کی باتیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں ہیں، گالم گلوچ ہیں، لعن طعن ہے، بہتان ہے، الزام تراشی ہے، فخر اور تکبر کا اظہار ہے، حسد ہے، خود پسندی ہے، فضیلت کا اظہار ہے، تذلیل، توہین، برے اخلاق اور ایک دوسرے کی نسبتوں پر طعن کرنا، یہ چیزیں اشعار میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ ہمارے اشعار کو دیکھیں، وہ بھی یہی ہوتے ہیں، پٹھانوں کے پیچھے شاعر ہیں، پنجابوں کے پیچھے ہیں، کشمیریوں کے پیچھے ہیں، کسی قوم کے پیچھے ہیں، رسم کے پیچھے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ جو لعن طعن ہے، الزام تراشی ہیں، فخر ہے، تکبر ہیں، یا بے حیائی والے ایسے اشعار ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے جناب علی، بس آج کل کے نا بس یہ خواتین کے حساس چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، بس یہ کوئی اشعار ہے یار؟ بس اس میں ہونٹ ہیں، لپس ہیں، اور آنکھ ہیں، اور فلاں اور فلاں فلاں، تو یہ وہ چیزیں جو انسان کو، یہ اشعار انسان کو فحاشی پر ابھارتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ اب شعر میں یہ چیزیں یاد کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جو بندہ اس کو سن رہا ہے تو اس کے مائنڈ میں کیا خاکہ بن رہا ہے؟ تو اس طرح کے اشعار سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ قرآن کریم نے اسپیشلی شعراء پر یہ بات کی ہے، پوائنٹ کو سمجھے۔ اور پھر فرمایا کہ آخر میں کہا کہ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، اب وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یعنی شاعروں کے قول اور عمل میں تضاد بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے اشعار میں سخاوت کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ترغیب بھی دیتے ہیں، لیکن خود سخاوت کرنے سے اعراض کرتے ہیں، وہ بخل کی مذمت بھی کرتے ہیں جبکہ خود انتہائی کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اگر کسی کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کوئی جھوٹی سی
چھوٹی سی غلطی کی ہو تو اس کی وجہ سے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں اور پھر خود بے حیائی سے کام کرنے لگ جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو اس لیے شعراء کے اللہ مذمت کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو برے اشعار اور فحش اشعار پڑھنے بھی نہیں چاہیے، سنانے بھی نہیں چاہیے، اور اسے دور رہنا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں. جو باقی صحیح اشعار ہیں اس کے بارے میں اگلی آیت ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانصروا من بعد ما وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. الا الذین آمنوا، یعنی اس آیت میں مسلمان شاعروں کا استثناء فرمایا گیا ہے، کیونکہ ان کے کلام میں کافر شاعروں کی طرح مضمون باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اشعار کی صورت میں اللہ رب العالمین کے حمد لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، اور دین اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، اور وعظ و نصیحت لکھتے ہیں. تو اس پر وہ ثواب اور اجر پاتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر رکھواتے تھے، اور حضرت حسان اس پر کھڑے ہو کر اشعار کی صورت میں اللہ کے رسول کی تعریف توصیف بیان کرتے اور کفار کی بدگوئی کا جواب دیتے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فرماتے تھے کہ جب تک حسان کفار کی بدگوئی کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ حسان بن ثابت دین اسلام کا بڑا شاعر تھا، اسلام کی سربلندی کی بات کرتا تھا، اقامت دین کی بات کرتا تھا، اعلاء کلمت اللہ کی بات کرتا تھا. محمد مصطفیٰ کے پیچھے جو لوگ بدگوئی کرتے تھے اس کا جواب دیتے تھے. آواز بھی خوبصورت تھی، الفاظ کا چناؤ بھی خوبصورت تھا، کلام بھی اس کا بڑا اچھا ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اشعار جو ہے نا وہ فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے. اشعار فی نفسی ہی، کہ شعر کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کلام ہے. اگر اشعار اچھے ہیں تو وہ اچھا کلام ہے، اگر برے اشعار ہیں تو برا کلام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے شعر ایک ایسا کلام ہے، اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں، اور برے اشعار جو ہیں برے کلام کی طرح ہیں. اب یہ بنیادی پوائنٹ ہے کہ آپ کس شعر کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کس شعر سے محبت کرتے ہیں. تو اچھے شعراء کی اللہ نے صفت بیان کی، اور برے شعراء اور برے شعروں کی اللہ نے مذمت بیان کی، اور آخر میں کہا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یعنی صالحین کے لیے شاعری جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن پاک سے کرنے سے غفلت کا سبب نہیں بن سکتی. مثال کے طور پہ آپ روزانہ شعر سنتے ہیں اور اشعار آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اور نہ اللہ کی کلام کی تلاوت ہے نہ اللہ کا ذکر ہے. جو مومنین لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. یہ شاعری اس کے درمیان میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. تو یہ یہاں شعراء کا کردار تھا. آگے سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے. سورۃ النمل جو ہے وہ اصل میں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے اور ہدایت ہے. اس سورت کے اندر اس سورت کا نام نمل کیوں ہے؟ نمل اصل میں چیونٹی کو کہتا ہے. اور اس سورت کے اندر نا ایک چیونٹی کا تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید پر نمل نے یعنی چونٹی نے بھی ایک طرح سے گواہی دی ہے، اور ساتھ میں ایک اور واقعہ ہدہد بھی ایک جانور ہے، اس نے بھی اللہ کے توحید پر ایک گواہی دی ہے. یعنی یہاں اس سورۃ النمل کے اندر اللہ رب العالمین عقید توحید کو سمجھا رہے ہیں، اور عقید توحید کو سمجھانے کے لیے وہ چونٹی کی مثال بھی دے رہے ہیں، حدود کی مثال بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے واقعات بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو ہم نے اتنا بڑا مقام دیا تھا، وہ اللہ کے شکر گزار رہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے. تو اصل میں تو وہ اپنے رب کی طرف پلٹے اور اپنے رب کی توحید پر ڈٹے رہے. تو مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھا رہے، اور مکے کے مشرکین کو بھی یہ بات بتا رہے تھے کہ آپ اللہ کا شکر کریں، ان واقعات کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. تو ایک طرح سے سورۃ النمل کے اندر علم، شکر اور بادشاہت کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے تو یہاں آغاز ہی جیسے ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے دو معجزات جو اللہ نے ان کو دیے تھے اس کا تذکرہ ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ لوگوں کو معجزات دیتے ہیں. اب مکے کے مشرکین کا مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ تو یہی تھا نا کہ اللہ خدا کے ہمیں کیوں نہیں بتاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں.
یا اللہ جو ہے کوئی معجزہ کیوں نہیں بھیجتا یا کوئی فرشتے کیوں نہیں بھیجتے؟ تو یہاں ان کو جواباً یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں، اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو مختلف قسم کے معجزات دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم نے سرکشی کی، بغاوت کی ہے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، سنت ہے کہ اللہ ہر وقت قوم کی بات کو نہیں مانتا، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی، اس لاٹھی سے سام بنا دیا، وہ سام کی طرح وہ لہرانے لگی۔ اسی طرح دوسرا جو بڑا معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ ہاتھ کو نا یدی بیضا بنا دیا، کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، یدی بیضا۔ اور یہ دو نشانیاں لے کے وہ جب فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، قوم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قوم کو یہ بات بتاتے ہیں، قوم کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو، تو قوم اس کو جادوگر کہتی ہے۔ قوم ظلم کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ تو م- یہ بنیادی پیغام ہے کہ اللہ جب جب بھی اللہ نے کسی کو اپنے نبی کو معجزہ دیا ہے تو اس وقت کے قوم نے اس معجزے کو مانا نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، سمپل بات۔ تو اسی لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب سے بڑا معجزہ نہیں ہے، تو لہذا ایکسیپٹ کرو۔ آگے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم دیا، یعنی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو قضا، ریاست کا علم دیا۔ قضا یعنی ملک چلانے، عدالت اور سیاست کا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں اور پرندوں کی زبان کا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں نبوت اور ملک جو ہے وہ عطا فرما کر جن اور انس اور شیاطین کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی ہے۔ اس آیت سے ہمیں نا اہل علم کی ترغیب ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں جو علم عطا کیا تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، اور یہ ذہن بنائے کہ اگرچہ انہیں کثیر لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے لیکن بہت سے بندوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ ہر علم والے کے اوپر بڑا علم والا موجود ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ عمر فاروق سے زیادہ فقیہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر علم والے سے اوپر کوئی علم والا ہوتا ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اب سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام دونوں کو اللہ نے علم دیا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اگر آپ کے پاس زیادہ علم ہے تو پھر اس پر تکبر نہ کریں۔ آگے ہیں وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، علمنا منطق الطیر واوتینا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبین۔ اور سلیمان اور داؤد کے جانشین بنے، سلیمان جا کے داؤد کے جانشین بنے، اور فرمایا اے لوگو ہم پر پرندوں کی بولی یعنی زبان سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا ہے۔ یعنی نبوت، علم اور ملک، اس میں جانشینی مراد ہے، اور مال کی وراثت مراد نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی وراثت مل گئی۔ وہ وراثت کیا ہے؟ نبوت بھی ہے، علم بھی ہے، ملک بھی ہے، کیونکہ انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی ہیں، اور روحانی کمالات کا وارث ہوتے ہیں، اور ان کی نزدیک جو ہے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور مل کے وارث ہو، یعنی اس میں کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بابا داؤد علیہ السلام کی وراثت کے مالک ہوئے، اور وہ وراثت کس چیز کی تھی؟ نبوت تھی اور ملکی حکمرانی تھی۔ اگر یہاں مال کی وراثت ہوتی نا تو پھر داؤد علیہ السلام کے سب بیٹوں میں برابر شریک ہوتی، تو اس لیے یہ مال کی وراثت نہیں ہے، یہ صرف اللہ نے ان 19 میں سے ایک بیٹے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت، قوت اور نبوت ٹرانسفر کی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پرندوں کی زبان بھی سکھائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی اللہ نے اس کو مملکت عطا فرمائی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا پر 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اس میں سے ایک سلیمان علیہ السلام ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ 40 سال جو ہے وہ دنیا پر حاکم رہے، پوری دنیا کی مملکت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، جس میں جن اور انس، شیطان، پرندے، چوپائے اور درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور ہر ایک شے کی زبان آپ جانتے تھے، اور آپ کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتیں بھی ایجاد ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک طاقت دی تھی، پرندوں کی زبان بھی سکھائی، ہوا پر حکمرانی کی، جن اور انس سارے اس کے تابع تھے، اور جب چاہتے تھے ان لشکروں کو لے کے گھومتے تھے۔ تو ہوا پر جب حکمرانی تھی تو بس اس کا تخت اڑتا تھا، ہر جگہ جہاز بنا ہوا تھا، ہر جگہ وہ جاتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا پاور اور بہت بڑی طاقت سے نوازا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام جو ہے اس کا گزر ایک
چونٹی کے قافلے پر ہوتا ہے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، وادی النمل، یہاں تک کہ وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے. یعنی اس آیت میں یہ واقعہ بیان کی جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ طائف یا شام میں اس وادی پر گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت موجود تھی. تو جب چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ہاں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. یہ ابھی وہ کون کہہ رہی ہے؟ چونٹی کی جو سربراہ ہے وہ کہہ رہی ہے. کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے، تمہیں کچل نہ ڈالے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں ایک بنیادی پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ یہ جو نمل ہے، چونٹی ہیں، یہ بھی ہمیں توحید سکھا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا قافلہ جب یہاں سے گزرے گا تو اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو یہ آپ کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ کو کچل دے گا. ایک طرح سے یہ بنیادی گہرا پوائنٹ اسے یہ نکلتا ہے. یعنی ہم سے وہ بھی اچھی تھی یار، ہم نے تو جا کے وہ توقعات اپنے انبیاء سے اور اپنے پیر و فلاں فلاں سے لگا لی ہے، کیونکہ اللہ سے لگانی چاہیے. تو اس میں یہ اسی سے توحید سمجھا رہے ہیں نا اللہ رب العالمین، چونٹی سے ایک توحید سمجھا رہے ہیں کہ اس کو دیکھو، وہ بھی اللہ سے توقع رکھتی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ کل کائنات کا علم اللہ کے پاس. سلیمان کے بعد اتنی طاقت ہونے کے باوجود یہ خبر تک نہیں ہوگی کہ ادھر چونٹیاں ہیں، ادھر قدم نہیں رکھنا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل میں یہ جو چونٹیاں تھیں نا، وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی نہیں کریں گے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے. لیکن یہ کہ وہی سمجھ رہی تھی کہ یہ چونٹیاں سمجھ رہی تھی نا کہ یہ جو لشکر ہیں یہ بے خبری سے ہمیں کچل دیں، کیونکہ ان کے پاس تو علم نہیں ہے غیب کا، وہ تو جانتے نہیں ہیں کہ یہاں چونٹیاں ہیں. تو کیوں ہو سکتا ہے کہ گزرتے ہوئے وہ توجہ ہی نہ دے اور ہمارے اوپر سے گزر جائے. تو ہوا کیا کہ چونٹیوں کی یہ بات اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے سن لی. یعنی ہوا جو ہے، ہوا نے وہ بات ادھر پہنچا دی، کیونکہ ہوا تو تابع تھی. تو ہوا نے جب یہ بات پہنچا دی اور آپ نے جو ہے یہ سماعت کر لی. تو جب آپ نے چونٹیوں کی وادی کے قریب آپ پہنچے نا، تو آپ نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں جو ہے اپنے گھروں میں داخل ہو گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر ہوا پر نہیں تھا بلکہ وہ زمین پر تھا، سواریوں پر تھا. تو اسی لیے آپ نے پھر ان کا خیال رکھا. اور جیسے ہی کہ اس نے یہ بات کی نا چونٹی نے، تو سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تو سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے. یعنی حضرت سلیمان نے جب ملکہ چونٹی کی بات سنی تو آپ اس کی چونٹیوں کی حفاظت اور ان کی ضروریات کی تدبیر اور چونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے نا مسکرائے، یا مسکرا کر ہنس پڑے. دیکھو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے نعمت دی، طاقت دی، قوت دی. اور پھر یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے. تو یہیں سے ہمیں توحید کی داد ملتی ہے کہ ایک چھوٹی چیز بھی اللہ رب اچھا، ان کو پانی کی ضرورت تھی تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر بارش بھی برسائی. جیسے سلیمان علیہ السلام کا قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اور گزرنے کے بعد جو ہے اللہ بارش برساتا ہے اور یہ پانی بھی پی جاتی ہے. تو یہ وادی نمل کا آخری تذکرہ ہے ملکہ بلقیس اور تخت شاہی کا. وہ یہ ہوا کہ اللہ نے جو جتنے بھی دنیا کے اندر پرند چرند تھے وہ سب کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنایا تھا. تو ایک دن اس کی ذمہ داری تھی پانی لانا. ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں آ گئے اور پرندوں کی حاضری لگائی تو دیکھا کہ پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد نہیں ہے، کدھر گیا یہ؟ آج یہ آئے گا تو میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا اور یہاں تک کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا. تو جیسے یہ بات کر رہے تھے اس دوران ہدہد پہنچا. اس نے کہا میں پہنچ گیا ہوں اور میں اے اللہ کے نبی، میں نے آج وہ چیز دیکھی ہے جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں. اب دیکھیں ہدہد سے بھی اللہ آپ کو عقیدہ توحید سمجھا رہا ہے. وہ ہدہد بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو سب چیزوں پر
طاقت قوت ہے، آج زبان بھی جانتا ہے، حکمران بھی ہے، لیکن اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ بھی بنیادی پیغام ہے، یہیں سے بھی توحید آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کے لیے علم کو خالص کرو۔ تو ہدہد نے کہا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایسی ایک ملکہ ہے جو کہ انسانوں پر حکمرانی کر رہی ہے، اور وہ سورج اور چاند اور یہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کو واقعہ سنایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میں آپ کی بات پر اس طرح تو ہم یقین نہیں کریں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے لیٹر لکھا، خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ یہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہیں اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس میں ان کو دعوت دی کہ آپ نے اسلام لانا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو ہدہد کو کہا کہ یہ پہنچاؤ۔ ہدہد نے وہ اڑ گیا اور اس نے جا کے اس کو وہ خط ادھر پہنچایا۔ تو وہ جو ملکہ تھی وہ بڑی بڑی حیران ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خط سے، ایک یہ ہے کہ اس پرندے سے کہ پرندے نے لایا، دوسرا سلیمان علیہ السلام کے اس خط سے، اور اس خط کے اندر اللہ کا نام، اور ان تمام چیزوں سے بڑی تعجب میں پڑ گئی۔ تو پھر اس نے یہ کیا کہ خط پڑھنے کے بعد اپنے تمام وزراء کو بلایا، اہم میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں کہا کہ ایسی بات ہے جی، سلیمان نامی شخص ہیں، اللہ کا نبی خود کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ آپ سب سرنڈر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے یا اس کو آزماتے ہیں۔ تو اس نے وہیں سے کچھ تحفے تحائف بھیجے ہیں سلیمان علیہ السلام کو۔ تو سلیمان علیہ السلام کو تحفے تحائف جیسے پہنچے، سلیمان علیہ السلام نے اس کو واپس کر دیا کہ تم مجھے اس پہ آزماتی ہو، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، پوری دنیا کی طاقت میرے پاس ہے اور دنیا کے مال پر میرے دسترس ہیں، تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ایمان لاؤ۔ وہ تحفے جب واپس کر دیے تو ان کی بھی بڑی حیرت ہوئی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ اپنے قوم کے ساتھ جو ہے وہ سرنڈر ہونے کے لیے آ رہی تھی۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام نے ایک مجلس میں کہا کہ مجھے اس ملکہ کا تخت چاہیے۔ اس کا تخت بڑا مشہور تھا، بڑا اچھا تخت تھا، مشہور تھا۔ تو کہا کہ کون ہے جو اس تخت کو لے آئے؟ پھر شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا، اور کچھ ٹائم بتایا کہ اتنے ٹائم میں لاؤں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے جلدی چاہیے، بہت جلدی چاہیے، جلدی کون لائے گا؟ تو پھر ایک شخص تھا اس میں سے، اللہ نے کہا کہ اس کو ہم نے بفضل علم، اس کو ہم نے علم دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ علم دیا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے آنکھ پلک جھپکنے کا جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے دیر میں وہ ادھر حاضر کر دوں گا۔ تو اللہ نے اس کو علم دیا تھا، اور وہ علم کیا تھا؟ اسماء الحسنہ، اللہ کے ناموں کا علم تھا۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ تو اللہ کے نام کے اندر بڑی قوت اور بڑی طاقت ہے، اور میں نے آپ کو، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں نا کہ جناب علی ویسے تو نام سے کچھ نہیں ہوتا، آپ صبح سے شام تک کہیں کام 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 تو کوئی کام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کو پیاس لگی اور آپ صبح سے شام تک کہیں پانی 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 تو آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ویسے تو نام سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نام سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نام سے عظمت ملتی ہے، کرم ملتی ہے، برکت ملتی ہے، ناکافی چیز کافی ہو جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اسماء الحسنہ کا علم تھا اس بندے کے پاس، اس شخص کے پاس۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ یہ اس کے پاس علم تھا۔ تو اس علم کے بدولت اللہ رب العالمین کے علم کے نام کے علم کے ذریعے سے اس نے کیا کیا؟ پلک جھپک میں وہ تخت ادھر حاضر کر دیا۔ تخت جب حاضر ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت میں کچھ کمی اضافہ کچھ چیزیں کرو تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ اس کو پہچانتی یا نہیں پہچانتی۔ تو کیا ہوا کہ ملکہ بلقیس کے آمد سے قبل ہی اس کا تخت ادھر موجود تھا، پھر اس تخت کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی تھی، ادھر رکھا گیا تھا۔ جیسے وہ پہنچی اس نے دیکھا ہاں یہ تو میرا تخت ہے، یہ تو بالکل میرے تخت جیسا تخت ہے۔ اور پھر اس کو سلیمان علیہ السلام، آگے تذکرہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک اس طرح کا ایک تالاب سا تھا، اس کے اوپر شیشے لگائے تھے ہیں؟ اور جب اس کو کہا کہ آپ آئیں اس پہ، تو ملکہ جو ہے وہ اس پہ چلنے لگی۔ تو اس نے جلدی جلدی اپنے کپڑے شپڑے اوپر کیے کہ تو پانی ہے، میں پانی پہ چل رہا ہوں۔ تو جیسے اس نے پان رکھا اس کو پتہ لگا کہ نہیں یہ تو شیشہ ہے، تو اس کو بڑی مزید جو ہے اللہ رب العالمین کے اس رسول کی عظمت کا اندازہ ہوا، اور پھر اس نے شرک سے توبہ کیا اور کہا کہ میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی ہوں۔ تو یہ واقعہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیاوی بادشاہت اللہ کی اطاعت کے تابع ہونی چاہیے۔ مال و دولت، جاہ و جلال، عزت مقام مرتبہ، بینک بیلنس، یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں جب اللہ کی تابع نہیں ہیں اور اللہ کی حکمرانی آپ پر نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ میری انفرادی زندگی میں بھی میرے اوپر اللہ کا حکم چلے، اور اجتماعی زندگی میں بھی میرے اوپر اللہ کا حکم چلے۔ تو یہ پورا جو واقعہ ہے یہ بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ تو پارہ نمبر 19 کے اہم نکات یہ ہیں۔ سب سے پہلا آغاز تو یہی سے ہوا کہ تکبر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ حق کا انکار اور فرشتے کو نزول کا جو مطالبہ مکے کے مشرکین کرتے رہے،
تو اس کے ذریعے سے اللہ نے بہت سارے قوموں کو تباہ بھی کیا ہے۔ تو لہٰذا ایک تکبر تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فرشتے دیکھیں، تو اللہ نے کہا فرشتے تو جب آپ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کی یہ حال نہیں ہوگی نا، اور فرشتے کو جہاں جہاں ہم نے بھیجا ہے تو وہاں تو وہ تباہی لائے ہیں۔ ہاں، آپ جی قوم نوح اور قوم لوط اور شعیب اور یہ تمام مثالیں اس لیے دی کہ ان میں ہم نے فرشتے بھیجے تو وہاں عذاب آ گئے، اور پھر آپ کو فرشتے آپ کو دکھائیں گے صبر کرو، ایک تو موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور ایک قیامت کے دن فرشتے آئیں گے، تو پھر آپ کہیں گے یا اللہ فرشتوں سے جان چھڑا، لیکن پھر فرشتوں کو آپ کے ساتھ سے ہی چمٹا دیں گے۔ تو یہ بنیادی پیغام دیا گیا کہ تکبر نہ کرے، اس کا برا انجام ہوتا ہے، اور جن جن لوگوں نے جہاں جہاں تکبر کیا اللہ نے اس کو ذلیل کیا، تو اللہ کی دعوت جب آئے تو اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کی تکذیب نہ کرے، ورنہ عذاب آئے گا۔ اور یہی تکبر ہوتا ہے کہ آپ حق بات کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیے اس تکبر کو ذرا سمجھے، ایک تکبر یہ ہے نا، تکبر کہ آپ کسی انسان کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ دوسرا یہ کہ حق بات آپ تک پہنچی آپ اس کو نہیں مان رہے، یہ تکبر ہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ میرے فرقے کی بات نہیں ہے، میرے فرقے کا عالم بات نہیں کر رہا، میرے مولوی صاحب ایسا نہیں کر رہے، تو اس لیے میں نہیں مان رہی، تو یہ تکبر ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے بری صحبت سے بچنا۔ یہ ہم نے اس پہ تفصیل سے پڑھ لیا کہ قیامت کے دن انسان کو ندامت ہوگی کہ کاش میرے دوست اچھے ہوتے، میں اچھے دوستوں کا خول رکھتا۔ تو اپنے دوستوں میں چانٹی کرے، جو اچھے لوگ ہیں ان کو چھوڑے، جو برے ہیں ان کو مائنس کرے، کیونکہ قیامت کے دن یہی صحبت کا اثر ہوگا۔ اسی چیز ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نعمتیں دی ہیں اس پر شکر گزاری کا اظہار ہونا چاہیے، کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا، نعمتیں دی، تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے عاجز بن گئے، شکر گزار بن گئے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق یہ ہے نا کہ جتنا مال آتا ہے، قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، پروموشن ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر اور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی کہ نا جن لوگوں نے تکبر نہیں کیا، ان کو فرائض نعمت نہیں کی اور اللہ کی حق بات کو مانا، تو اللہ نے ان کو کامیابی بھی دی ہے اور وہ دنیا کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، عباد الرحمن کی صفات اپنانے اور شکر گزار بندہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج چونکہ جمعہ ہے نا تو اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ ہم جلدی بر وقت جو ہے وہ کلاس کو ختم کر سکیں۔ اگلے اپنے نشست کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ پارہ نمبر 19 کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس کون کون سے ہیں؟ جی تو یہ آپ کے سامنے اسکرین آ رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 19 وقال الذین لا يرجون لقاءنا، اس کے اندر جو احکامات اور ممنوعات ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، پہلی بات یہ ہے کہ کفر اور ناشکری والا رویہ مت اختیار کرو، کفر نہ کرو، ناشکری نہ کرو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر گزار بنو۔ کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو، اور اللہ کے حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو، زمین پر نرم چلو اور جاہل منہ کو آئے تو کہہ دو کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ وہ عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ ہو گیا۔ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارو، خرچ کرنے میں فضول خرچی نہ کرو، بخل بھی نہ کرو، ہاں، اعتدال قائم رکھو، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت بناؤ، یا کسی اور معبود کو مت پکارو۔ والذین لا يدعون، یہ وہی آیت ہیں جس سے یہ امر نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے اللہ کے حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک مت کرو، قتل مت کرو، اور زنا کے مرتکب مت ہو، یعنی زنا مت کرو، جھوٹ کے گواہ مت بنو،
نہیں، عباد الرحمن لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. تو یہ وہ 10 صفات ہیں جو عباد الرحمن کے ہیں. اس میں سے کچھ عوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں. ٹھیک ہے. کسی لغو چیز پر گزرا ہوا تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاؤ، یعنی کسی بری محفل سے گزرا ہوا تو پھر شریف آدمی کی طرح گزرو، اس میں فضول انوال نہ ہوا کرو، اور اللہ سے ڈرو، اور پیمانے ٹھیک کرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ کرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکارو، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اللہ سے ڈراؤ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نیک ہیں تو آپ کے رشتہ دار اگر بہت برے ہیں آپ کہتے ہیں آپ نے کام کرے. نہیں، رشتہ داروں سے تعلق ہیں لیکن ان کو بھی اللہ سے ڈراؤ. اور پھر شعراء کے پیچھے بہکے ہوئے لوگوں کی طرح نہ چلو اور ایسی باتیں نہ کہو جو کرتے نہیں ہو. لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی شعراء کی پیروی نہ کرو. تفصیل سے میں نے اس پہ گفتگو کی کہ برے شعراء سے بچنا چاہیے. اور اللہ کی کثرت سے یاد کرو، جب تم پر ظلم کیا جائے تو بدلہ لے سکتے ہو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور آخرت پر پورا یقین رکھو. اور منکرین آخرت کے کرتوت خوشنما لگے تو تب بھی بھٹکنا نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ جو منکرین آخرت ہیں یا منکرین خدا ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، ان کی کردار اور کرتوت آپ کو لگے کہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، تو تب بھی آپ نے بھٹکنا نہیں ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ بھٹک کے ان کی طرح مشرک نہیں بننا. تو یہ جی بہت ہی کم ماشاءاللہ 20 اس میں عوامر و نواہی جو ہم نے پڑھے ہیں. اس پوری کتاب کے اندر تقریباً 1000 یعنی 1100 تقریباً عوامر و نواحی ہے. ان 1100 میں تقریباً 400 یا 500 تک جو ہے وہ اس میں صرف نواحی ہیں اور باقی عوامر ہیں. یہ پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے. تو جہاں جس پارے کے اندر آپ کو کم ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارے کے اندر تکرار زیادہ ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جہاں تکرار ہے تو وہاں میں نے تکرار سے اختصار کرنے کی کوشش کی ہے، کہ کیونکہ ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا. تو اللہ رب العالمین اس سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کی شرکت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. جزاکم اللہ جی. اپنا بہت سارا خیال رکھے، مجھے اپنے مخلص دعاؤں میں یاد رکھے. ملتے ہیں کل کی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد آج چونکہ جمعہ ہے اور میں نے جمعہ پڑھانا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اور آپ لوگوں کو بھی تیاری کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے جمعہ کی کلاس کو ہم مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. جزاکم اللہ.